پہلا سوال، چھوٹی سی محدود زندگی میں چند گنتی کے گناہوں کی پاداش میں غیر محدود عذاب اور لا انتہا جہنم، اس میں عدل کا پہلو کہاں ہے؟ الجواب، سابقہ اشارات میں اور خاص کر اس سے پہلے والے 11ویں اشارے میں اس بات کا قطعی علم ہو چکا ہے کہ کفر و ضلالت کا جرم ایک ایسا جرم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور بے شمار حقوق پر تجاوز اور زیادتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ دوسرا سوال، شریعت میں یہ کہا گیا ہے کہ جہنم عمل کی سزا ہے لیکن جنت فضل الہی ہے، اس میں کیا راز اور حکمت ہے؟ جواب، سابقہ اشارات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ انسان ایک بے ایجاد جزو اختیاری کے ساتھ اور ایک جزو کسب کے ساتھ جزو اختیاری کے ساتھ اور ایک جزوی کسب کے ساتھ کسی عدمی امر کو شکل و صورت دینے سے یا کسی فرضی امر کو ثابت کرنے سے بہت سی تخریب کاریوں اور ہولناک برائیوں کا سبب بنتا ہے۔ اس کا نفس اور اس کی حرص و ہوا ہمیشہ شر و نقصان کی طرف میلان رکھتے ہیں، اسی وجہ سے وہ انسان اس چھوٹے سے کسب کے نتیجے سے حاصل ہونے والی سیئات کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، کیونکہ اس کے نفس نے اسے طلب کیا ہے اور وہی اس کا سبب بنا ہے، اور شر چونکہ ایک آدمی چیز ہے اس لیے بندہ اس کا فاعل بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے تو اسے صرف پیدا کیا ہے، اس لیے وہ اس غیر محدود جرم کی ذمہ داری کی بنا پر غیر محدود عذاب کا حقدار بنا۔ رہیں حسنات و خیرات تو وہ چونکہ وجودی ہیں، اس لیے انسان کا جزوی کسب و اختیار اس کی علت موجدہ نہیں ہوگا، اور اس بنا پر وہ اس کا فاعل حقیقی بھی نہیں ہوگا، اور اس کا نفس امارہ حسنات کی طرف مائل ہے، بلکہ رحمت الہیہ اس کا اس کے نفس رحمت الہیہ اس کا تقاضا کرتی ہے اور قدرت ربانیہ اسے ایجاد کرتی ہے۔ انسان تو صرف ایمان، طلب، رغبت اور نیت کی وجہ سے ان کا مالک بنتا ہے، لیکن ان کا مالک بننے کے بعد خود یہ حسنات ہی وجود اور ایمان جیسی ان سابقہ غیر محدود نعمتہائے الہیہ کا شکرانہ بن جاتی ہے۔ رہی جنت جو اسے وعدہ الہی کے مطابق عطا کی جائے گی تو وہ محض فضل الہی سے ملے گی، اور یہ چیز بظاہر تو مکافات عمل ہے لیکن حقیقت میں فضل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سیئات کا سبب نفس انسانی ہیں، اس لیے بدلے کا مستحق بھی وہی ہے، لیکن حسنات میں سبب اور علت چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور انسان فقط ایمان کی بدولت ان کا مالک بنتا ہے، اس لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ثواب و مکافات چاہتا ہوں، بلکہ صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس کے فضل و کرم کا امیدوار ہوں۔ تیسرا سوال، بیان کرو، ہم بیان کریں، آپ اچھی طرح بیان کر سکیں۔ یہاں دو سوال ہے، ایک کیا ہے، چھوٹے سے محدود زندگی میں چند گناہوں کے بدلے میں اتنا بڑا جہنم یا عذاب کیسے عدالت ہو سکتا ہے؟ دوسرا کیا ہے، دوسرا بھی جنت فضل الہی ہے اور جہنم بھی عدل ہے، اس کی کیسے ہوتی ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ مثلا پہلے کے لیے یعنی مثلا انسان کی زندگی مختصر ہے، ظاہری کیا ہے 20 سال 30 سال 100 سال، لیکن ابدی ہمیشہ کے لیے اگر مقایسہ کریں گے وقت مختصر ہے۔ مثال کے طور پر سوال یہ کہ یعنی انسان 10 سال میں مثلا کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے انکار کیا، 10 سال زندگی گزرا اس کفر کے اوپر، اس کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ اگر ایسا مر جائے گا ابدی جہنم چلا جائے گا، ابدی جہنم چلا جائے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیسے عدالت ہو سکے 10 سال کے لیے ابدی جہنم، یہ کیسے موازنہ ہے؟ اس کی اصل دوسرا ایک جگہ میں اسی طرح بتاتے ہیں کہ ظاہری اس کی عمر محدود عمر میں، کم عمر میں ایک گناہ کیا، کیا کفر کے گناہ کیا، اللہ کے انکار کیا، لیکن وہ کفر کے اندر غیر محدود جنایت پایا جاتی ہے، جرم پایا جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ وہ جو کفر کرنے والا کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کائنات کے اوپر جتنے اسماء الہیہ تجلی کرتے ہیں
اللہ کے انکار کرنے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لامحدود اسما کے بھی انکار کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صفات اور شؤونات کو بھی انکار کرتی ہے۔ صرف یہی نہیں، جو اللہ کے انکار کرنے والا کائنات میں جتنا مخلوقات اللہ کے لیے عبودیت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے شرف پاتی ہے، کافر اس کو بھی انکار کرتے ہیں، ان کی عبادت، ان کی تسبیح، ان کی ذکر اور ان کے پورا اللہ تعالیٰ سے رابطہ انکار کر کے کاٹ دیتے ہیں۔ ظاہری ایک جنایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی انکار، لیکن وہ جنایت کے اندر لامحدود جنایتیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ سوچو اتنا مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن میں بھی سب بتاتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی سماوات اور زمین میں جتنا چیز ہے اللہ تعالیٰ کے کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں، عبودیت کرتے ہیں۔ کافر کیا کرتے ہیں؟ انکار کے ذریعے ان پورا مخلوقات کے پہاڑوں کی ذکر اور تسبیح، درختوں کی ذکر اور تسبیح، فرشتوں کی ذکر اور تسبیح، انسانوں کی ذکر اور تسبیح، جتنا مخلوقات ذکر تسبیح کرتے ہیں ان پورا سے پورا انکار کرتے ہیں، ان کے حقوق پر تجاوز کرتے ہیں۔ وہ ہر مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اور ان سے نسبت سے شرف پاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کی نسبت پہ کاٹ کر کے ان کے بے فائدہ فضول کہتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ پورا سا پورا مخلوقات اگر وہ کافر سے اپنا حق طلب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات بھی اس کافر سے حق طلب کرے گا، وہ کافر کیا خالدین فیہا ابدا، پورا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا اس کے لیے عدالت ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی قوانین میں بھی انسان ایک منٹ میں کیا کرتے ہیں؟ کسی کو قتل کرتے ہیں، ایک منٹ، ایک کام، کتنے منٹ جیل میں رہنا پڑتے ہیں؟ کروڑوں منٹ، یعنی تقریباً 20 سال جیل میں رہتے ہیں، ایک منٹ کے مقابل کروڑوں منٹ۔ کیوں؟ ظاہر ایک جرم ہے، ایک چیز ہے، لیکن وہ جرم کے اندر اتنا بڑا جرم ہونے کی وجہ سے، اور اگر ایک انسان میں ایک حرکت میں ایک بم بلاس کیا، 10 لوگوں کے 100 لوگوں کے مرنے کے وسیلہ بن گیا، وہ لوگ اگر عدالت میں آ جائے گا، کتنا عدالت میں یہ بولتے ہیں پورا زندگی، جتنا زندگی ہے وہ جیل میں گزارے گا، ایسا حکم دیتی ہے، کیونکہ اس کے کتنا لوگوں کے حقوق ہے۔ اسی طرح ایک کافر ایک کفر کرتے ہیں، ظاہری اللہ تعالیٰ کے انکار مختصر وقت میں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 1 سال میں یا 1 منٹ میں کافر بن کر مر گیا ابدی جہنم، لیکن وہ 1 منٹ کے اندر، وہ 1 سال کے اندر ہزاروں یعنی کروڑوں مخلوقات کے حقوق میں تجاوز ہے، جنایت ہے، اس لیے ابدی جہنم میں رہنا اس کے لیے حق اور عدالت۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ کیوں بتاتے ہیں کہ جنت فضل الہی اور جہنم عدالت ہے، یعنی جنت ہمارا حق نہیں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل سے دے گا، لیکن جہنم کو ہم حقدار مانتے ہیں، اس کی کیسے ہو سکتے؟ کہتے ہیں کہ انسان یعنی کفر یا شر، تخریب آدمی چیز ہے، اس کے لیے بہت زیادہ کام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایک چیز کی بہت چھوٹا کام سے بہت بڑا جرم کر سکتے، اور انسان کی نفس اور خواہش شیطان ان کے گناہ کی طرف میل ہوتی ہے ہر وقت، اس لیے انسان ایک چیز کی طلب کرتی ہے، ٹھیک ہے خالق اللہ ہے، یعنی شر بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن انسان طلب کرنے کی وجہ سے اس کی سزا کس کے لیے آنا چاہیے؟ انسان کے لیے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایک چیز حسنات میں انسان کی کوئی مدخل نہیں ہے، یعنی انسان کے نفس حسنات نہیں چاہتے، خیر نہیں چاہتے، خیر کے چاہنے والا اللہ ہے، اور انسان کی اس فطرت کے لیے بنانے والا بھی اللہ ہے، اور انسان کے لیے خیر کے راستہ دکھانے کے لیے قرآن اور سماوی کتاب اور پیغمبر بیچنے والا بھی اللہ ہے، اور خیر کے اچھائی کی دکھانے والا بھی اللہ ہے، اور خیر کے نتیجے میں جنت کے وہ لامحدود مکافاتوں بھی انسان کے سامنے رکھ کر اس کی تشویق دلانے والا اللہ ہے، اور انسان کوشش کی یعنی اپنا ارادہ کے بعد وہ خیر کی پیدا کرنے والا کون ہے؟
اللہ ہے، انسان کی بھی پیدا کر. اس لیے انسان کے کوئی بھی صرف کچھ ارادے کے علاوہ کوئی بھی کم نہیں ہے خیر میں اندر. یعنی اس لیے حق و خیر میں حسنات میں ہر چیز اللہ کرتی ہے. انسان صرف ارادے کے ذریعے اس کا صاحب ہو جاتی ہے، اس کی حسنات انسان کے پر آتی ہے. اس لیے انسان اپنا کوشش سے جنت کی نہیں کما سکتا. حتیٰ ایک جگہ میں بتا دے کہ اس دنیا کے پورا عبودیت پہلے دیا ہوا عمل کے دیا ہوا نعمت کے مقابلہ ہے، آنے والا جنت کی نہیں. ہمارا اللہ تعالیٰ آنکھ دیا، کان دیا، یہ جسم دیا، اتنا نعمتیں دیا. ہم اگر تعداد کریں گے لا یحصا ہے، تعداد نہیں کر سکتے. ہم کون سی نعمت کے مقابلہ دیا ابھی تک؟ کون سے آنکھ کے لیے ہم اس اللہ تعالیٰ کا مقابلہ دے پایا؟ کون سے ہاتھ کے لیے، کون سے جگہ؟ یعنی اتنا نعمت ہے. اپنا والدین ایک اور نعمت ہے، زندگی ایک اور نعمت ہے، ایمان ایک اور نعمت ہے. یعنی لامحدود نعمت کے مقابلہ میں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا کہ اس کے علاوہ ایک ہم جنت بھی طلب کریں. یعنی اس لیے انسان پورا زندگی اگر عبادت کرے گا ایک آنکھ کے مقابلہ نہیں کر سکے گا. اس لیے یہ پورا ہمارا عبادت، تسبیح، ہر چیز پہلے سے دیا ہوا نعمتوں کی بھی مقابلہ نہیں ہے. کس طرح جنت کے اس عبادت سے جنت طلب کرنے کا حقدار بن جائے گا. اس لیے جنت فضل الہی ہے. ہم اگر عبادت بھی صبح شام عبادت بھی کرتا رہیں گے وہ دیا ہوا نعمتوں بھی مقابلہ نہیں آ جائے. کس طرح جنت کی ہم حق طلب کریں گے. اس لیے جنت فضل الہی. لیکن جہنم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنا نعمت دینا کے مقابلہ میں، اتنا حق راستہ دکھانا کے مقابلہ میں انسان کے نفس شر کی طرف مائل ہوتی ہے اور وہ شر کے سبب بن جاتی ہے. اس لیے وہ جہنم کا بھی انسان حقدار بن جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ صرف اس کی کیا ہوا شر کی خلق کرتی ہے. اس کے علاوہ ہر چیز انسان اس کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے، وہ شر کے سبب بننے کی وجہ سے انسان کیا کرتے ہیں؟ جہنم کا حقدار بنتی ہے. اس لیے جہنم بالکل عادل ہے، لیکن جنت فضل الہی ہے. انسان جنت کی عبادت سے نہیں حاصل کر سکتا.